اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم دوستو، ہم سب جانتے ہی ہیں کہ امیر جماعت کی ذمہ داری بہت ہی اہم ہے، جس کی اہمیت کا اندازہ ہم سیرت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین سے لگا سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کو امارت کی ذمہ داری نبھانے کی کس قدر تاکید فرمائی تھی۔ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ اے ابو ذر، میں تمہیں کمزور سمجھتا ہوں کہ تم اس امارت کی ذمہ داری کو پورا نہ کر پاؤ گے، اور میں تمہارے لیے وہ چیز پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں۔ تم دو آدمیوں پر بھی ہرگز امیر نہ بننا اور کسی یتیم کے مال کی ذمہ داری کو قبول نہ کرنا۔ مطلب یہ تھا کہ جماعت کی ذمہ دار کو مضبوط ہونا چاہیے، ہر اعتبار سے باصلاحیت ہونا چاہیے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے امیر کیوں نہیں بناتے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کے اوپر ہاتھ مار کر ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تم کمزور ہو، اور یہ امارت ایک امانت ہے کہ جس کے ساتھ بندوں کے حقوق متعلق ہے، اور یہ امارت قیامت کے دن رسوائی اور ندامت کا سبب ہوگی۔ لیکن جس شخص نے اس امارت کو صحیح طریقے سے لیا اور اس کی ذمہ داری کو پورا کیا تو پھر وہ امارت قیامت کے دن رسوائی اور ندامت کا ذریعہ نہ بنے گی۔ معلوم ہوا کہ ذمہ داری امانت بھی ہے اور اس کے ساتھ بندوں کے حقوق بھی جڑے ہوئے ہیں، اس لیے یہ ذمہ داری علم اور تقوی اور صبر چاہتی ہے، جس کے بغیر اس ذمہ داری کو پورا کرنا آسان نہیں ہوتا۔ جان رکھو، کام لینے والے تو اللہ ہے، وہ کسی سے بھی کوئی طرح کا کام لینے پر قادر ہے، لیکن حکمت اور دانشمندی کا تقاضا یہ ہے کہ جماعت کو چلانے والے ساتھی ہو سکے تو عالم ہو یا پھر باصلاحیت ہو، تاکہ ہر نوعیت کے ساتھی کو بخوبی سنبھال سکے، نئی ساتھیوں میں بھی دینی صفات آسانی کے ساتھ منتقل کر سکے۔ اور آج کے اس ترقی یافتہ دور میں تو ساتھی امپریس اسے ہی ہوتے ہیں جو ساتھی باصلاحیت ہو، ورنہ تو ہر ساتھی، ہر مامور اپنی اپنی چاہت کے مطابق وقت کو گزار دیتے ہیں، اور ان کی حالت یہی ہوتی ہے جو پہلے تھے، جو سو اب بھی ہے۔ دوستو، یاد دلا دے کہ یہ امیر اور ان کی ذمہ داری کے بارے میں یہ ہماری دوسری قسط ہے۔ پہلی قسط میں امارت کی 15 ذمہ داری بتلائی گئی تھی، جنہیں بھی آپ غور سے سن لیں، بہت فائدہ ہوگا۔ دوستو، امیر جماعت کی ذمہ داری یعنی امارت بہت ہی اہم منصب ہے، جس میں ساری جماعت کی ہر قسم کی ذمہ داریاں امیر جماعت کی ذمہ آ جاتی ہیں، جیسے کہ جماعت کی تعلیم اور تربیت، ساتھی کے اوقات کو صحیح طریقے سے گزارنے کا انتظام، ساتھی کی دینی تربیت کا صحیح نظام، اور خاص کر دعوت کے عظیم کام کے لحاظ سے اس میں کام کی تقسیم اور ساتھیوں کی راحت اور آرام کا لحاظ، اس کے علاوہ دوسرے ضروری امور میں ان کی نگہداشت کرنا اور ترک لایانی میں ان کی رہبری کرنا۔ امیر جماعت کے ساتھ جڑنے اور ان کے گھی اور شکر ہونے کا محافظ اور نگہبان ہیں۔ کچھ ذمہ داریاں جو باقی رہ گئی تھی مختصر طور پر عرض کرتے ہیں۔ ان میں ایک تو اپنے ساتھیوں کے آرام اور راحت کا خیال رکھنا، خاص طور پر جب ساتھی لمبے سفر سے آئے ہو یا ساتھی پیدل جماعت میں سفر کر کے آئے ہو، اس پر تو اتنا ضرور اہتمام کرے کہ آرام کی فکر میں ہمارے اعمال ضائع نہ ہو جائے، کیونکہ اعمال سے ہی تربیت ہوتی ہے اور اعمال سے ہی ساتھی بننے والے ہیں۔ جب ساتھی تھک گئے ہو تو 2-5 منٹ انہیں صحابہ کی قربانیاں اور محنت پر تھکنے پر اللہ انہیں کیا دینے والا ہے انہیں خوب سمجھائے۔ حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اگر کبھی کھانا پسند کا نہ آئے تو صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کی بھوک کو یاد کر لینا، اگر کھانا اچھا مل جائے تو جنت کے دسترخوان کو یاد کر لینا،
ہمارا ذمہ دار بھائی اس بات کا خیال رکھے کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مشورہ کرے، ہر ایک ساتھی کی رائے کو پوچھے تاکہ ہمارا ہر ساتھی معتمد بنے اور ان کی رائے کی قدر کرے۔ اگر ساتھیوں سے رائے ہی نہیں لی جائے گی تو بھائی کام کیسے ان سے لیا جائے گا؟ ساتھی کی رائے پوچھ کر ان کا اعتماد حاصل کرے تاکہ ہر ساتھی جو ذمہ داری ملے اسے بخوبی نبھانے والے بنے۔ اور ذمہ دار امیر بھائی کی تیسرا کام یہ ہے کہ یہ خیال رکھے کہ اپنے ساتھیوں کے اوپر خامخواہ غصہ نہ ہو اور نہ ہی غصہ کرے اور نہ ہی کسی ساتھی کے ساتھ سختی اور حکومانہ لہجے سے پیش آئے۔ غصہ اور سختی یہ شیطان کے داؤ ہیں جس سے ساتھی بننے کی بجائے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ساتھیوں کو پیار اور محبت اور حکمت سے جوڑنا ہے۔ اگر کوئی ساتھی ٹیڑھا چل رہا ہے تو خود بھی ان کے لیے راتوں میں دعائیں کرنا ہے، باقی ساتھی بھی اس ساتھی کو پیار اور محبت سے تنہائی میں بٹھا کر ذہن بنائے۔ ذمہ دار ساتھی چوتھا اس بات کا خیال رکھے کہ جماعت کے اندر علماء ہیں یا حفاظ ہیں یا کوئی ساتھی بڑی عمر کے بزرگ ہے، قربانی والے ہیں، سب ساتھیوں کو ان کے مرتبے کو معلوم رکھے، ہر ساتھی سے اس کے مرتبے کے موافق برتاؤ کرے اور ان کے مرتبے کے مطابق ان سے کام لے۔ ہر ذمہ دار بھائی کی پانچویں ذمہ داری یہ ہے کہ جماعت کے سب ساتھیوں سے حسب موقع بات کرائے، ہر ایک کو ان کی صلاحیت کے مطابق استعمال کرنا آ جائے، جس میں حکمت اور موقع محل بہت ہی اہم چیزیں، ورنہ ساتھی سننے والے مجمع دونوں کا حق ضائع ہو جاتا ہے۔ ذمہ دار امیر بھائی کی چھٹی ذمہ داری یہ ہے کہ ساتھیوں کی لائنی چیزوں پر اپنے ساتھیوں کو مناسب انداز میں سمجھائے۔ ساتھیوں سے صبح کی تعلیم کے ایک حصے میں 6 نمبر کے مذاکرے خوب کروائے۔ اور ذمہ دار ساتھی کی ساتویں بات یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کو صبح شام کی تسبیحات کی پابندی بھی کرائے اور ذکر کے فضائل خوب بتائے کہ ساتھی تسبیحات، قرآن شریف اور سنت کا اہتمام کرنے والے بنے۔ اور ذمہ دار ساتھی کی 8ویں ذمہ داری اپنے ساتھیوں کو فارغ وقت میں نماز، سنت، آداب اور موقع محل کی مسنون دعائیں یاد کروانے کی ترتیب بنا ڈالے۔ نہ جاننے والے ساتھیوں کو جاننے والیوں کے حوالے کر دے اور ان سے دعائیں وغیرہ یاد کرتے رہے، ایک دوسرے کو سناتے رہے۔ جماعت کے امیر بھائی کی 9ویں ذمہ داری یہ ہے کہ جب کبھی ساتھیوں میں کچھ کھینچاؤ ہو جائے تو انہیں جلد سے جلد صلح کروا دے۔ اور ساتھی کی امیر بھائی کی 10ویں ذمہ داری اور اہم بات یہ ہے کہ اپنے ساتھیوں کو بار بار فکر آخرت اور خوف خدا کی تعلیم دے، ان کے دلوں میں یہ بات پیدا کرے کہ ہم دوسروں کی اصلاح کے لیے نہیں آئے ہیں بلکہ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے راہ خدا میں نکلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اخلاص کے ساتھ کام میں جڑنے، کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپس کی رنجشوں کو دور فرمائے، محبت نصیب فرمائے، ہمارے بزرگوں میں جوڑ محبت پیدا فرمائے۔ دوستوں کوئی بات چھٹی ہو تو کومنٹ باکس میں کومنٹ کر کے ضرور لکھ دیا کریں تاکہ آئندہ دوسری ویڈیو کے اندر اضافہ کر کے پیش کر سکے۔ ویڈیو سے آپ کو کچھ فائدہ ہوا ہو تو ایک لائک کریں۔ ایسے ہی دعوت کے کام کی اہم قسطیں جاننا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر لے۔ جزاک اللہ۔